یہ بات ہے اس دکھ کی جس نے ایک باپ کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ یہ بات ہے صبر کی جو پہاڑوں سے زیادہ بھاری تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ذرا تصور کرو اس مکہ کی گلیوں کا، جہاں دشمن صرف پتھر نہیں مارتے تھے بلکہ زمان سے ایسے تیر چلاتے تھے جو روح کو زخمی کر دیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم ایک کے بعد ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک باپ کا دل غمزدہ تھا، لیکن دشمنوں نے تماشا بنا لیا۔ آس بن وائل، چھوڑو اسے، یہ تو ابتر ہے، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ اس کے بیٹے مر گئے، اب اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو وہ اکیلا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی ہنسی کسی صادق کا راستہ روک لے گی؟ یا اللہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو کعبہ کے رکھوالے بنتے ہیں مگر ایک باپ کے دکھ پر جشن مناتے ہیں؟ مکہ کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ ان ظالموں کو لگتا تھا کہ رسول اللہ کا مشن ان کی موت کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ عرش والا اپنے محبوب کی اداسی دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 400 میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر ایک ہلکی سی نیند طاری ہوئی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دشمن کہتا تھا کہ آپ کا سب کچھ چھن گیا، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے انتہا بھلائی۔ امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کے مطابق کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور جس کے برتن آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر صرف ایک نہر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جو قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصل لربک وانحر۔ جب اتنی بڑی نعمت مل جائے تو بندہ کیا کرے؟ اللہ نے بتایا شکر ادا کرو، نماز پڑھو جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور قربانی کرو جو صرف اپنے رب کے نام پر ہو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان شانئک هو الابتر، یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ آس بن وائل نے ابتر کہا تھا، اللہ نے وہ لفظ پلٹ کر اسی پر پھینک دیا۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ دوستو، یہ سورہ ہمیں ایک لٹمس ٹیسٹ دیتی ہیں۔ پہلا، غم میں خوشی۔ جب لوگ کہیں کہ تم ناکام ہو تو یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کے ہو تو تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہے۔ دوسرا، اخلاص۔ کیا ہماری نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہے یا ہم بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے سٹیٹس لگاتے ہیں؟ یاد رکھیے، جو اللہ کے نیک بندوں سے نفرت رکھتا ہے اس کا انجام ابتر ہونا ہی ہے۔ سورہ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے مگر اس کا پیغام سب سے بڑا ہے۔ یہ سورہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ ہے۔ تو چلیے آج سے ایک ارادہ کرتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کو دکھاوے سے پاک کریں گے اور اپنے دلوں سے نفرت نکال دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بندی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔